پاکستان کے اندر مذہبی جماعتوں میں سے سب سے پرانی جماعتوں میں سے ایک جماعت اسلامی بھی موجود ہے۔ جماعت اسلامی بھی اس مرتبہ لاہور اور پاکستان بھر کے دوسرے حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف کو کھویا ہوا ووٹ واپس لینے پر کام کر رہی ہے۔ ان کے نمائندگان، جن میں سے چند پرانے سیزنڈ نمائندگان جس طرح لیاقت بلوچ صاحب ہیں، اپنی اپنی کیمپین چلا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ مسلم لیگ کے کارکن بھی اور پی ٹی آئی کے کارکن بھی اس موجودہ صورت، کیونکہ میرے حلقے میں جہاں مجھے جماعت نے نامزد کیا ہے وہاں مسلم لیگ کا کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہے، اور مسلم لیگ نے استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ ایک ایڈجسٹمنٹ کی ہے۔ ان کے بارے میں بھی خود مسلم لیگ کے اندر بھی کوئی ایسی اچھی رائے نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھی پولیٹیکل جو کرائسس ہے، اس کرائسس میں جو ہماری سٹینڈنگ ہے، جو ہماری خدمات ہیں، لوگوں سے ایک رابطہ ہے، لوگ پولیٹیکلی ہمیں جانتے ہیں، تو اس اعتبار سے انشاءاللہ انتخاب ہے، اور انتخاب میں تو امکانات ہوتے ہیں، تو ایک اچھے امکانات تو ضرور پیدا ہوئے ہیں۔ مگر پاکستان بھر کی صورتحال جاننے کے لیے ہم نے منصورہ کا رخ کیا، جہاں پر امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب موجود تھے۔ ان سے ہم نے پوچھا کہ اس مرتبہ کے انتخابات پچھلی مرتبہ کے انتخابات کی نسبت کیوں زیادہ اہم ہے۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جماعت اسلامی نے اس مرتبہ پاکستان بھر میں اپنی تاریخ کے سب سے زیادہ کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں۔ اس مرتبہ کے انتخابات میں ابھی پہلی مرتبہ جماعت اسلامی نے تاریخی تعداد میں لوگ سیٹوں پہ کھڑے کیے ہیں۔ یہ جانتے بوجھتے ہوا ہوگا ظاہر ہے، لیکن موقع آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ موقع ہے جماعت کے لیے وہ سیٹ کلیم کرنے کا جو جماعت کا ہمیشہ سے خیال ہے کہ یہ ہمارا سٹیچر ہے نیشنلی؟ طلعت صاحب، میں پہلی بار محسوس کر رہا ہوں کہ لوگوں کا ایک رجوع ہے، اور ہمارے جتنے بھی امیدواران کڑے ہیں، ظاہر ہے آپ نے بھی بتایا کہ 531 ہمارے صوبائی کینڈیڈیٹ ہے اور 241 ہمارے قومی اسمبلی کے لیے کینڈیڈیٹ ہے۔ تو میں جب بھی وقت ملتا ہے میں ایک ایک سے پوچھتا ہوں، خصوصی طور پر یہ سوال کہ لوگوں کا آپ کے ساتھ رویہ کیا ہے۔ تو ہر جگہ، حجرے میں، بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، مساجد میں، غمی شادی میں، جہاں بھی ہمارے لوگ جاتے ہیں تو لوگوں کا ایک تو رویہ انتہائی فرینڈلی ہے، اور سب کا یہی تبصرہ ہے کہ اب آپ کو ایک باری ملنی چاہیے، ہم نے سب کو آزمایا، اب آپ کو بھی ہم آزمانا چاہتے ہیں۔ اور اب یہ فقرہ بہت عام ہو گیا ہے کہ اب حل صرف جماعت اسلامی ہے۔ تو یہ بھی ایک تصویر ہے کہ ہمارے ساتھ وہ وسائل نہیں ہیں جو دوسرے استعمال کرتے ہیں۔ کسی کے ساتھ گاڑی ہیں، کسی کے ساتھ موٹر سائیکل ہے، کسی کے ساتھ وہ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال ہر حلقے میں ہماری موجودگی ہے، ہمارے بیانیہ اس وقت بہت سٹرانگ ہے، اور یہ شاید ہم نے سٹرانگ نہیں بنایا، اس کو ہمارے مخالفین نے سٹرانگ بنایا ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمارے بیانیہ کو، مسلم لیگ نے ہمارے بیانیہ کو بہت سٹرانگ بنایا ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ وہ فیل ہو گئے، اس لیے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، اس لیے کہ ان کی کارکردگی نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جب اٹھان ہوئی تو انہوں نے بہت سارا جو دایاں بازو کا جو ووٹ جس کو ہم کہتے ہیں اس کو اپنی طرف مائل کیا۔ اب ان انتخابات میں ان کی حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وجوہات جو بھی بنی اس کا ہم تجزیہ کسی اور پروگرام میں کر لیں گے، لیکن آپ کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ نسبتاً میدان کھلا ہے؟ کیونکہ ایک معروضی حالات اور کیفیت کا اگر ہم جائزہ لیں۔ ویسے طلعت صاحب، ہم تو روز عوام سے ملتے ہیں، پھر میں ایسی جگہوں پر بھی جاتا ہوں جہاں دوسرے سیاسی لیڈر نہیں جاتے، مثلا رسٹیریا پر، کسی پیٹرول پمپ پہ کھڑا ہوتا ہوں تو ڈرائیور تیل ڈالتا ہے، میں عام لوگوں سے ملتا ہوں، تو ہر جگہ ایسے نوجوان ملتے ہیں، لوگ ملتے ہیں جو ملک سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور ایک خوشحال پاکستان، کرپشن فری پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ یعنی بڑی تعداد میں یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہم نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا تھا تو اس لیے کہ ان کا وعدہ یہی تھا کہ ہم کرپشن کو ختم کریں گے، ہم تعلیمی نظام کو بہتر بنائیں گے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کی لڑائی ایک طرف،
اس سے ہٹ کر وہ کارکردگی کی بنیاد پر بات کرتے ہیں کہ ہمارے وہ سارے خواب پوری نہیں ہو سکے، چکنا چور ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے پنجاب میں بوزدار صاحب کو مسلط کیا، کے پی کے 76% لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، لیکن اس کا نتیجہ محمود خان کی صورت میں نکلا۔ تو اب وہی سوچ یا وہی جو نوجوان ہیں اب زیادہ تر ہماری طرف آ رہے ہیں کہ اب ہماری توقعات جماعت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہے، اس لیے کہ ایک تو یہاں فیوڈلز نہیں ہیں، وڈیرے بھی نہیں ہیں، اور باصلاحیت لوگ ہیں۔ اس بار بھی یہ جو 241 ہمارے قومی اسمبلی کی کینڈیڈیٹ ہے، اس میں زیادہ تر یا ڈاکٹر ہے یا پی ایچ ڈی اسکالر ہے یا انجینئرز ہے یا بڑے بڑے عالم ہیں۔ عظیم صاحب، چونکہ اب پنجاب میں بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں لاہور کے اندر، تو پنجاب میں ڈائنامکس کیا ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس مرتبہ نسبتاً بہتر صورتحال ہے؟ کیونکہ جس جمود کا ذکر فرما رہے تھے سراج صاحب، دھڑے خاص طریقے سے پوزیشن ہوتے ہیں، پیسہ خاص طریقے سے لگتا ہے، اس مرتبہ آپ کا تجربہ کیا ہے؟ جو میرا خیال ہے کہ یہ پورے ملک کے اندر ایک فضا بدلی ہے، صرف کے پی میں نہیں، کے پی میں ذرا پہلے سے بھی لوگوں کے اندر ایک جذبہ، ایک جنون، مروبیت نہیں تھی۔ پنجاب کے اندر انگریز دور سے ایک مروبیت بہرحال چلتی آ رہی ہے، سرمایہ، جاگیردار، ان سے مروب ہونا، لیکن یہ جو سوشل میڈیا اس نے بہرحال لوگوں کو ایک زبان دی ہے، اور لوگ اگر کسی پارٹی کی طرف گئے بھی ہیں تو اچھی امیدوں کے ساتھ گئے ہیں، اور جب ان کی پوری نہیں، اور ایکسپوز ہونے کا عمل بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ پہلے یہ ایکسپوز ہونے کا عمل جو ہے نا وہ سال لگتے تھے، اب وہ ہفتوں کے اندر چیزیں جو ہے نا وہ کلیئر اور واضح ہو، منٹ بائی منٹ اب تو ہوتا ہے جو کچھ ہو رہا۔ اب معاملہ یہ ہے نا کہ جی سیاست تو ہمارے ہاں تر و تازہ نہیں ہے، جمہوریت، میں تو کہتا ہوں یہ بچہ جمہور ہے، جمہوریت نہیں ہے، لوگ جمہوریت کی تلاش میں ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ 200 لوگ ہیں اور تقریباً 25 خاندان ہیں، 4 پارٹیاں ہیں، ایک حکومت بنتی ہے، 125 لوگ نون سے نکل کے کیو میں چلے جاتے ہیں، ان کی حکومت بن جاتی ہے، اگلا الیکشن آتا ہے تو وہی لوگ پیپلز پارٹی میں چلے جاتے ہیں، ان کی حکومت بن جاتی ہے، پھر جو ہے وہ ریفری بدلتا ہے، اشارے بدلتے ہیں، وہ نون کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اگلی حکومت آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں فردوس عاشقوان بھی، فواد چودھری بھی، علیم بھی، ترین بھی، قریشی بھی، سب نکل کے پی ٹی آئی کے پاس پہنچ گئے۔ تو اس وقت بھی ان کا ووٹر پریشان تھا اس صورتحال سے، لیکن پھر بھی پور امید تھا کہ شاید کوئی تبدیلی آ جائے۔ اب سارا ایپیسوڈ مکمل ہو گیا ہے، اور جمہوریت اگر ہے حقیقی معنوں میں تو جماعت اسلامی میں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک شعور ہے، بیداری ہے، یہ پیدا ہوئی ہے اور یہ آگے بڑھے گی۔ گیلپ سروے تو ظاہر آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے اندر لیڈران کی قد کاٹھ میں جماعت اسلامی کو بڑے اچھے نمبر ملے ہیں، تو ذرا میں اس پہ آپ کا جانا چاہوں گا رد عمل۔ جس کے نمبر اچھے آتے ہیں اس سے اس کے نمبروں کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے، میرا اپنا خیال ہے، لیکن چونکہ ہم تجزیہ کر رہے ہیں کہ لیڈران کی فہرست میں آپ کافی اوپر ہیں۔ یہ صحیح بات ہے کہ اس گیلپ سروے نے ہمارے کارکن کو ایک حوصلہ دیا ہے، لیکن یہ جو گراف اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ میری جماعت کی دیانتداری کا ہے، یہ میری جماعت کی خدمت کا ہے، یہ میری جماعت کے غریب آدمی کے خدمت میں حاضر ہونے کا ہے، یہ ہماری اس مجموعی کارکردگی کا گراف ہے جو اس گیلپ سروے میں آپ کو ریفلیکٹ ہو رہا ہے۔ نواز شریف صاحب پھر بھی آگے؟ اصل میں دیکھیے اس میں جو سوال تھا وہ پارٹی کا بھی نہیں تھا، شخصیات کا تھا۔ ہماری جماعت میں نظریات پر زیادہ توجہ ہے، کسی شخصیت کے ابھارنے آگے لانے پر نہ اس کی تصویر، نہ اس کا اس طرح تذکرہ ہوتا ہے، نہ اس کے تعریفیں ہوتی ہیں۔ یہاں ہمارا سارا جو ذہن ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے نظریے کو پروموٹ کر لیں، جبکہ نواز شریف کا پورا پیسہ، دولت یا سیاست ایک شخصیت پہ ہے۔ اس طرح پیپلز پارٹی میں یہی ہوتا ہے، اس طرح باقی سیاسی جماعتوں میں۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود اگر جماعت کے اندر میں کوئی جاگیردار وڈیرا خان نواب نہیں ہوں کہ جو وراثت کی بنیاد پر کوئی بڑا، یا 4 بار وزیر اعظم رہا ہوں، یا میرا باپ صدر یا وزیر اعظم رہے، میں تو ایک عام پاکستانی ہوں، لیکن جب وہ ایک عام پاکستانی کی سیاست کو یہ اہمیت دیتا ہے، خاص کر پنجاب کے معاشرے میں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں بھی آہستہ آہستہ غلامی کے زنجیریں ٹوٹ رہے ہیں۔
تو یوتھ کے ووٹ پہ آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں اپنے حلقے میں؟ پھر میں سرائے صاحب سے پوچھوں گا کہ یوتھ کا کتنا فوکس ہے، کیونکہ یوتھ کو بتایا جاتا ہے جی کہ پچھلے کئی سالوں میں بڑا گمراہ کیا گیا تھا، خاص قسم کی ذہنی ساخت سازی کی گئی تھی. تو یہ کون سی یوتھ ہے کہ جو مایوس ہو کے پھر اپنی سمت بدل لے گی؟ مطلب آپ کا تجزیہ چاہ رہے ہیں. دیکھیے، ایک ہے یوتھ میں طلبہ، یہ تو ہمیشہ سے ہمارے ساتھ رہے ہیں، لیکن پچھلے کچھ دور میں جو طالب علم نہیں بھی تھے، گلی محلے بازار یا کسی طرح سے بھی، بہرحال ان کا بھی ایک فیکٹر جو ہے وہ سامنے آیا. صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا میں ایک وقت میں کہا جاتا تھا کہ اسٹوڈنٹ پاور ہے، پھر یہ ہوا کہ یوتھ پاور ہے. تو یوتھ میں بہرحال دونوں چیزیں شامل ہیں. جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو الحمدللہ پہلے بھی ہمارے ساتھ تھے. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بھی ٹیکنالوجی کچھ نہ کچھ شعور دے رہی ہے، اور لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں، کارکردگی کو بھی جانچنے پرکھنے کا ایک پیمانہ جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں. تو چیزیں آہستہ آہستہ میلٹ ہو رہی ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ ہم اس حصے میں بھی اپنے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، اور لوگ ہمارے ساتھ مل رہے ہیں. یوتھ آپ تو اب سارے دو ہی ذمہ داری ہے نا آپ کے پاس، اپنے حلقے کی بھی ذمہ داری ہے، پھر جماعت کی بھی ذمہ داری ہے، آپ نے ہر جگہ پہ موو بھی کرنا ہے. تو موڈ یوتھ کا آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ تو انٹریکٹ کرتے ہیں. ویسے ہم نے اپنے اس الیکشن مہم حوالہ کیا ہے یوتھ کو. اب میں یہاں آیا ہوں اور یہ 10-15 دن اپنے حلقے میں نہیں رہوں گا، تو میں نے یہ کام جماعت اسلامی کی بجائے یوتھ کے حوالے کیا ہے کہ آپ جانیں اور میرا کمپین جانیں، اس لیے کہ میری کامیابی یہ نئی نسل کی کامیابی ہے. میں آپ کے لیے ایک 50 سالہ پاکستان کا ویژن دوں گا. میں جانتا ہوں کہ میرے اس پاکستان کی آبادی اگر 25 کروڑ ہے تو 50 سال بعد ہم کس جگہ پر ہوں گے. ہمیں کتنے سڑکیں چاہیے، ہمیں کتنے ڈیم چاہیے، ہمیں کتنے تعلیمی ادارے چاہیے، ہمیں کتنے کارخانے چاہیے، ہمیں کتنے جنگلات چاہیے، ہمیں کتنے پلے گراؤنڈ چاہیے، ہمیں کتنے IT کی ماہرین چاہیے، کتنے ڈاکٹر کی ضرورت. یہ سارا ایک پلان جماعت اسلامی کے ساتھ ہے. تو اگر یوتھ اس مہم کا حصہ بنتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مستقبل میں جانتا ہے. میں ویسے ایک دلچسپ بات بتا دوں کہ 2014 میں بھی میں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا. تو میری ساری مہم اسکول کے طلبہ نے چلائی جن کا اپنا ووٹ بھی نہیں تھا. میرے ایلڈر مجھے کہتے تھے کہ یہ آپ نے کیا تماشا بنایا ہے کہ آپ کے گاڑی میں وہ بچے بیٹھے ہیں جن کا اپنا شناختی کارڈ ابھی نہیں بنا ہے. لیکن یقین کر لیں انہی اسکول کے بچوں نے اپنے والدین کو مجبور کیا، مجھے کامیاب کروایا تھا. اس بار بھی میں نے جماعت کو یہی کہا ہے کہ آپ یوتھ کو جگہ دیں، یوتھ پر اعتماد کریں، یوتھ کو پروموٹ کریں، یوتھ کی حوصلہ افزائی کریں، اور یوتھ ذمہ داری کے ساتھ اب یہ کام کر رہا ہے. ریلیجس ووٹ پاکستان بھر میں پھیلا ہوا ہے. جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، تحریک لبیک اور مختلف جماعتیں اپنا اپنا زور لگا رہی ہیں، لیکن جس انداز سے مذہبی جماعتوں نے اس مرتبہ تیاری کی ہے، دوسری سیاسی جماعتیں شاید اس تیاری میں نسبتاً کمزور نظر آتی ہیں. دیکھتے ہیں بہرحال کہ ان انتخابات کا نتیجہ، ان تیاریوں کا ثمر کیا ملتا ہے.